بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اس نئے ولاگ میں آغاز ہم ایک شکوے سے کر رہے ہیں. یہ ارم کا شکوہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ آپ شکریہ کے اور تعریف والا کوئی میسج نہیں پڑھتے، سب کو سنسر کر دیتے ہیں، اور ہماری روح پہ لگے ہوئے داغ اور دل پہ آئے ہوئے بوجھ آپ اتنی محبت سے دور کرتے ہیں کہ ہمارے ہر لفظ میں دعا ہوتی ہے. میری والدہ حیات نہیں ہے. مجھے پی سی او کا مسئلہ تھا اور شرم کے بارے میں گھر میں کسی سے ذکر نہیں کر سکتی تھی، اور نتیجتاً میرا پیٹ اچھا خاصا باہر نکل آیا تھا. آپ نے میری بات سنی اور مجھے پی سی او تجویز کی، پی سی او ٹی تجویز کی. میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 ماہ کم سے کم لگیں گے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، ڈیز آپ کے نارمل ہو جائیں گے. اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ تیسرا مہینہ بھی شروع ہوا ہے اور اللہ نے بہت کرم کر دیا ہے. بیٹا اس پہ تو سچی بات ہے، اللہ کا شکر بھی بنتا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ بھی بنتا ہے کہ جنہوں نے بہت سی بچیوں کا یہ مسئلہ حل کیا. انہوں نے آگے لکھا کہ میری شادی کی بات چل رہی ہے، ممکن ہے اگلے 6-7 ماہ میں ہو جائے، دعا کیجیے گا. اور ایک اور مسئلہ ہے، اگر مہربانی فرمائیں اس کا بھی کوئی حل بتا دیں تو ساری عمر دعائیں دوں گی. پیارے بچے، سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے مسئلے سن رہے ہوتے ہیں، تو دل میں ایک ہی یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنے. اور آپ کے جو مسئلے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم کسی مسئلے کو بھی کم کرتے ہیں تو دعا تو اگلے دل سے ضرور نکلتی ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں سمجھ دی، فہم دی. اچھا، یہ جو نسوانی حسن کا مسئلہ ہے کہ اگر کمی ہو تو ظاہر رشتہ نہیں ہو پاتا. جو آنے والی خواتین ہیں، مردوں کو تو علم ہی نہیں ہوتا، تو خواتین ہی سب سے زیادہ اعتراض کرتی ہیں. وہی بچیوں کے چلنے پھرنے اٹھنے سے لے کے، ویسے تو اگر تھوڑی وہ صبر کر لیا کریں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شادی کے بعد وقت کے ساتھ اپنے آپ جیسے پریگننسی ہوتی ہے تو اللہ کا ایک معمول ہے، جسم اپنے آپ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو نسوانیت ہے، جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو اس سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیں تو ایک تو یہ بالکل جلدی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا. اس میں وقت لگتا ہے، چونکہ یا تو ہارمونز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے شروع میں گروتھ جب اس کی ٹھیک ہونی چاہیے اور اس وقت آپ اس کو مشورہ کرنا چاہیے تھا. میں تو سجیسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے کس روز بات کر کے اپنا کیس ڈسکس کر لیں. لیکن میرے پاس جو اس کا حل ہے، یہ بھی چونکہ بہت سی بچیوں نے اس پہ یوں سمجھے بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہوا. یہ بسٹ میکس ہیں، بسٹ میکس کیپسولز ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ 60 کیپسول ہیں. اس کے اندر جو فوڈ سپلیمنٹ ہے، اور جن بچیوں کا نسوانی حسن کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت ناز ہبز نے یہ بنائے ہیں، اور پورا اس کے اندر یوزج جو لکھا ہوا ہے. دوسرا، یہ بس میکس آئل ہے. یہ بھی کئی آئل کا مجموعہ ہے اور خاص ایک درجہ حرارت پہ اس کو مکس کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. اس کی کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مساج کرنا ہوتا ہے. اور یہ جب آپ کریں گے فون ناز ہبز کو تو ان کی ٹیم سے اس کا پورا طریقہ پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو پورا گائیڈ کر دیں گے. مجھ سے جب آپ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں، میں اصل میں اوائڈ کرتا ہوں، سچی بات ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت سی چیزوں پہ بہت کھل کے بات نہ کروں. جو ایک لحاظ ہوتا ہے چیزوں کا وہ رہنا چاہیے، پر جب آپ کی اتنی دقت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. تو اللہ خیر کرے. آپ اس کو 0300-041-9942 پہ کیجئے کال اور وہاں سے یہ منگوا لیجئے. بسٹ میکس اس کا نام ہے، بسٹ میکس آئل، اور یعنی پورا یہ پیکیج ہی ہے بسٹ میکس آئل اور بسٹ میکس کیا اسے کہتے ہیں کیپسول جو ہے. اچھا جی، یہ بھی ایک مطلب میں اب کیا کہوں. وہ کہتی ہیں سر جی میری شادی ابھی ہوئی ہے، سسرال والے زیادہ ماڈرن نہیں ہیں، اور مجھ کو شادی سے پہلے مناسب سا پتہ تھا، مگر میرے شوہر بیرون ملک رہتے ہیں اور وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. انہوں نے میری جان عذاب میں کی ہوئی ہے. وہ تانے بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نائٹ سوٹ کیوں نہیں پہنتے، نائٹی کیوں نہیں پہنتے. تو
شادی سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا، جب شاپنگ کی تو ان کے گھر کے ماحول کے اعتبار سے میں نے کپڑے بنوائے، اس میں نہ نائٹی تھی نہ نائٹ سوٹ تھا۔ اب مجھے بتائے کہ اگر مجھے کسی نے اس گھر میں دیکھ لیا نائٹی پہنے ہوئے نائٹ سوٹ میں تو میرا تو وہ حشر کر دیں گے، اور لیکن میں اپنے شوہر کی خواہش بھی پوری کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ اب تو ناراض ہونے لگے ہیں۔ اچھا بیٹا جی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو آپ یوں سر پہ سوار کر لیں۔ کس روز میاں کے ساتھ جائیے، ان کی پسند کے جو نائٹی کے کلر ہیں، میاں کو جو بھی پسند ہو، سرخ پسند ہو، پنک پسند ہو تو لے لیجئے گا۔ نائٹیز کے مختلف سائزز ہوتے ہیں، وہ لے کے اپنے آ کے کمرے میں محفوظ رکھ لیجئے۔ نائٹی آپ کا اور آپ کے میاں کی پرائیویسی کا لباس ہے، یہ گھر والوں کا لباس تھوڑی ہے، اور صبح اٹھنے سے پہلے آپ کو ہر صورت میں اس کو بدل لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کی ساسو ماں یا گھر میں سے کوئی اور کسی کو تکلیف ہو کہ نہیں رات کو کنڈی نہیں لگانی، یہ بعض عورتوں کو عجیب سا مسئلہ ہے کہ دلہا دلہن کو کہتے کنڈی نہیں لگانی، بھی کیوں نہیں لگانی؟ ان کی پرائیویسی کا وقت ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مبین میں کہا کہ اگر صبح یا دوپہر میں یا شام میں اپنے والدین کے کمرے میں جاؤ تو ایسے کر کے کھول کے اندر مت چلے جاؤ، ان کا پرائیویسی کا وقت ہے۔ اور ضروری نہیں کہ پرائیویسی کی تشریح کی جائے، اللہ نے کوئی کامن سینس بھی دی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کیسے لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، کیسے سوئے ہوئے، یار کہیں تو لوگوں کو چین سے رہنے دینا چاہیے۔ یعنی اگر پرائیویٹ زندگی آپ کیا چاہتے ہیں، اس کا بھی رننگ کمنٹری ہو رہی ہو، پر عورتوں کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میرے پاس ایسے ایسے شدید کیسز آتے ہیں کہ لٹرلی بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے، اور اچھی خاصی سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں، یعنی دادا جن اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں وہ ایسی حرکت کرے کہ دروازہ کھول کے سونا ہے اور آ کے بیچ میں ٹیسٹ بھی کرنا ہے کہ بند تو نہیں کیا ہوا۔ بہت بےہودہ حرکت ہے، بہت ہی نامناسب یہ مطالبہ ہے۔ تو آپ نے یہ جو نائٹی پہنی ہے اپنے میاں سے بات کر لیں، انہیں کہیں کہ اگر کل آ کے اماں نے دھڑ دھڑ کرنا شروع کر دیا اور آپ نے جا کے کھول دیا تو میرے پلے تو ککھ نہیں رہے گا۔ وہ کہے گی بہت ہی بے شرم ہے، وہ یہ نہیں کہے گی کہ سمجھدار ہے یہ، اور میاں اللہ ان کی زندگی لمبی کرے اور ان کے محبت کو اور بڑھائے۔ ماں کے منہ سے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے اس طرح جملے نہیں نکلتے، بدل کے طے کر کے چھپا کے 7 پردوں کے اندر دھکیل دیں۔ آپ کی کسی نند یا کسی عزیزہ کی اس پہ نہیں پڑنی چاہیے، کسی رومال میں چاہے ڈھانپ کے اس کو اندر رکھ دیں، چونکہ سکینڈل بناتے ہوئے۔ اور اس وقت آپ کا میاں، میں آپ کو یہ مزے کی بات بتاؤں، جب گھر میں پریا لگتی ہے تو وہاں اس وقت جو میاں کے منہ نروڑے بیٹھے رہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں نے مطالبہ کیا تھا، خود ظاہر ہے جو وہ دیکھتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ویسی خوبصورت لگے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اپنے سوشل سٹرکچر کے مطابق عقل مندی کے ساتھ، فہم کے ساتھ، فراست کے ساتھ اس کو استعمال کریں، اور سر شام پہن کے نہ بیٹھ جائے کہ جو آ رہا ہو آپ اس وقت بیڈ پہ لیٹی ہو نائٹی پہن کے۔ تو جب میاں آنے کا وقت ہوتا ہے 10-11 بجے، اس وقت آپ ان کو دودھ وودھ پلا کے جب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو پہن لیجئے، اور صبح فجر سے پہلے اس کو غسل کیجئے، نائٹی بدل لیجئے، جو نارمل کپڑے وہ پہن لیجئے، دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کا نہ تو گھر والوں کو ذکر کیجئے نہ ماں باپ کو ذکر کیجئے کہ میاں یہ کہتا ہے۔ میاں کوئی گناہ کی بات نہیں کہہ رہا، یہ ایک محبت کا لباس ہے، آسانی کا لباس ہے، لیٹ اٹ ہیپن، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ نادانی کبھی نہ کیجئے گا کہ اس کے بعد اپنی دوستوں کو یا گھر والوں کو اس کا قصے سناتے پھریں، یہ بہت نامناسب اور غیر ضروری بھی ہوگا، اور پھر اس میں آپ کا یا آپ کے میاں کا ایسے کوئی سکینڈل بن جائے گا، بدنامی پھر آپ کی ہوگی کہ اس نے بات باہر نکالی۔ بیڈ روم کی بات بیڈ روم میں، رات گئی بات گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔